کیونکہ دو شہادتیں، آج امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور کل اشرف الانبیاء کا خصوصاً، اور پھر انشاءاللہ اسی جانب توجہ دلائیں گے، کیونکہ اب دنیا کو جاننے کی ضرورت ہے اشرف الانبیاء کے مصائب، اور اس جانب توجہ رہے کہ اشرف الانبیاء پہ بہت مصائب پڑے، اور جتنے مصائب اہل بیت ہیں در حقیقت وہ اشرف الانبیاء ہی کے مصائب ہیں، اور اشرف الانبیاء کے مقابلے میں جو منافقین تھے انہوں نے ہی اشرف الانبیاء کی آل کو قتل کیا، کیونکہ یہ جو امامت کا سلسلہ تھا یہ اشرف الانبیاء جس شریعت کو لے کے آئے تھے اس شریعت کی پروٹیکشن کے لیے، کتاب خدا کی حفاظت کے لیے، دین رسول اللہ کی حفاظت کے لیے یہ امامت کا سلسلہ تھا۔ ان منافقین کو جب دین پہ حملہ کرنا تھا، ان منافقین کو جب رسول اللہ پہ حملہ کرنا تھا، تو در حقیقت یہ حملہ دین پہ کرتے تھے، در حقیقت یہ حملہ رسول اللہ پہ کرتے تھے، لیکن سامنے کبھی جناب سیدہ ہوتی تھیں، تو کبھی امام مولا امیر المؤمنین ہوتے تھے، تو کبھی جناب امام حسن ہوتے تھے، تو کبھی امام حسین ہوتے تھے، کبھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم۔ تو ہر طرح ہر زمانے میں اپنے اپنے زمانے کے ائمہ در حقیقت اس دین کے سامنے جو ایک دیوار اور جو قلعہ تھا اس پر حملہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اشرف الانبیاء کے دوسرے خلیفہ، میں جب بھی ذکر کرتا ہوں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ولادت میں تو اس جانب توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ بعض ذاکرین سادگی میں موضوعات کی جانب توجہ دلائیں، ان میں سے ایک موضوع کیا کہ ہم امامت کو مانتے ہیں خلافت کو نہیں، نہ، ہم انہی کی امامت کو مانتے ہیں، انہی کی خلافت کو مانتے ہیں۔ یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اشرف الانبیاء کے دوسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے دوسرے امام، اور اس بات کو تقریباً ہر کچھ دن کے بعد میں بیان کرتا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہوں۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فلانا شخص جو ہے وہ کیا ہے، فلانے کا باپ ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا پوتا ہے، یہ ایک آدمی ہے کہ تین آدمی ہیں؟ ایک آدمی ہے۔ دادا کو نظر میں رکھیں گے اور بیٹے کو نظر میں رکھیں گے تو پوتا ہے، بیٹے کو یعنی باپ کو اور اس کو نظر میں رکھیں گے تو یہ بیٹا ہے، اور اس کے بیٹے کو اور اس کو نظر میں رکھیں گے تو یہ باپ ہے ایک۔ بالکل اسی طریقے سے اشرف الانبیاء کو، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر امت طرح سے تصور کریں۔ اب اگر اشرف الانبیاء کے بعد آپ تصور کریں گے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، مثال کے طور پر مولا امیر المؤمنین کو، تو یہاں سے مفہوم نکلے گا خلافت کا، یعنی یہ آپ کے جانشین ہیں، آپ کے خلف میں، یعنی آپ کے بعد یہ آپ کی جگہ پر بیٹھیں گے، لیکن نبی نہیں ہیں۔ پس خلافت کا مفہوم نکلے گا نبوت کے بعد، یہ خلافت سکسیسر ہیں، کس کے سکسیسر؟ اشرف الانبیاء کے۔ یہ جانشین ہیں، کس کے جانشین؟ اشرف الانبیاء کے۔ پس خلافت کا اور سکسیسر کا اور جانشین کا مفہوم نکلے گا کہ جب اشرف الانبیاء کو اور ان کو مد نظر رکھیں گے۔ آیا یہ خلیفہ ہمارے ہیں، یعنی ہمارے سکسیسر ہیں، ہماری جگہ پہ بیٹھیں گے؟ نہ، سکسیسر خلیفہ جانشین اشرف الانبیاء کے۔ اور جب امام کو اور مسلمانوں کو اور امت کو مد نظر رکھیں گے تو مفہوم نکلے گا امام کا، کہ یہ اس امت کے امام ہیں، اس امت کے لیڈر ہیں، امام معصوم ہیں، انفیلیبل امام ہیں۔ آیا یہ امام رسول اللہ کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، امت مسلمہ کے امام ہیں۔ پس مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء کے پہلے خلیفہ، امت مسلمہ کے پہلے امام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اشرف الانبیاء کے دوسرے خلیفہ، امت مسلمہ کے دوسرے امام۔ پس اصل گفتگو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی امامت کو مانتے ہیں اور کسی اور کی خلافت کو مانتے ہیں، نہ، ہم انہی کو امام مانتے ہیں، انہی کو خلیفہ مانتے ہیں، بیک بف۔ عالم اسلام میں ایک نیا مفہوم وجود میں آیا خلیفہ کا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ سزر، اور مثال کے طور پر جو بادشاہوں کے لیے دیگر کوئی بھی پوسٹ ہو سکتی ہے، جبکہ جب نام لیا جاتا ہے تو کہا جیسے کہ فرعون، قیصر، اور یعنی اسلامی حاکم کو خلیفہ کہا جانے لگا، لیکن جو خلیفہ کا اصل مفہوم تھا وہ کیا تھا؟ خلف رسول اللہ میں، یعنی جانشین رسول۔ اشرف الانبیاء نے جانشینوں کی تعداد بتائی تھی 12، اور اپنے جانشین کا اعلان کیا تھا غدیر میں، اور ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو ایک دوسری غلط فہمی جو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ جی ہم شورا کو نہیں مانتے۔ مساجد امام بارگاہ میں جو گروپ ہوتا ہے کسی بھی کام کو چلانے کا، وہ شورا ہے کہ نہیں ہے؟ ممالک میں جو پوری یہ کیبنٹ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں سب شورا ہے۔ تو بعض دفعہ جب ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم شورا کو نہیں مانتے، تو وہ صحیح کہتے ہیں، شورا کو نہیں مانتے،
لیکن ایک اعتبار سے غلط بھی کہتے ہیں شورا کو نہیں مانتے. صحیح کس اعتبار سے؟ ہم کسی بھی ایسی شورا کو نہیں مانتے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بنی. اور اگر کوئی شورا کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جیسے کہ مسجد اور امام بارگاہ یا ملک یا کوئی بھی کمپنی یا کسی کے لیے بھی بنائی جائے, کوئی مینجمنٹ کمیٹی ہو, گروپ ہو, کچھ بھی ہو, اس کو ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ رسول کے خلاف نہیں ہے. تو اصل موضوع کیا ہے؟ اور بعض دیگر افراد کی خلافت کو نہیں مانتے, ہم مولا امیر المؤمنین ہی کی خلافت کو مانتے ہیں, انہی کو خلیفہ مانتے ہیں اور انہی کو امام مانتے ہیں. اور جب شورا کی بات ہوگی تو کہا جائے گا وہ شورا جو غدیر کے مقابلے میں حکم خداوند تبارک و تعالی اور حکم اشرف الانبیاء کے خلاف ہو, اس شورا کو نہیں مانتے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی. اب بعد اشرف الانبیاء کیا ہوا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور جتنا بھی ہو سکے مختصر سا بھی اگر جملہ کوئی بنا سکے اس سے بھی کم تو اس کو بنانا چاہیے. وہ کیا کہ بعد اشرف الانبیاء ان کی آل کو ذبح کیا گیا, در بدر پھرایا گیا, اسیر کیا گیا. یہ ہمیں انفارم کرنا ہے ہر مسلمان اور غیر مسلمان کو بتانا, اور یہی ہدف ہے عزاداری کا. اور فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ اشرف الانبیاء کے بعد کیا ہوا, اور اشرف الانبیاء کے بعد ظالم کون تھے, مظلوم کون تھے, قاتل کون تھے, مقتول کون تھے, اور کون حق رکھتے تھے اور کون نہ, کون وارث علم رسول اللہ تھے اور کون وارث جہل ابو جہل تھے. جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی اس وقت تک اسلام کبھی کلیئر نہیں ہو سکتا. جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم اشرف الانبیاء کی آل کو مانتے ہیں اور یہ عزاداری اشرف الانبیاء کی آل کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے ہے, اور اتفاق سے کہ ہمیں اپنے برادران اہل سنت کو بہت صاف بتانا چاہیے, وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. پبلک ملا الگ موضوع ہے. اور ساتھ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کوئی ابراہمک ریلیجن کا کوئی پریسٹ ہو یا رہبائے ہو کہ جس کے پاس کتابیں ہوں, دلائل ہوں اشرف الانبیاء کی نبوت کے بارے میں, وہ پریسٹ اور رہبائے اور یہ بعض عیسائی یا یہودی بچے برابر ہیں, چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں. بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ان کا بیچاروں کو کیا ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں کیا دونوں برابر ہیں؟ روزہ قیامت دونوں سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے اشرف الانبیاء کو کیوں نہیں مانا, میرے نبی کو کیوں نہیں مانا. یعنی اس بچے سے مراد کو 24-25 سال کا بھی ہو اور وہ آدمی جس کے پاس کتابیں ہوں دلائل ہوں, کہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں, یاد رکھیں. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو جناب سیدہ کے گھر کا جنہوں نے گھراؤ کیا, اور وہ لوگ کہ جن کو علم ہے کہ کچھ لوگوں نے جناب سیدہ کا گھراؤ کیا اور اپنی کتابوں سے آشنا ہیں, اور بعض وہ لوگ کہ جو بظاہر شیعہ نہیں ہیں لیکن جناب سیدہ سے محبت کرتے ہیں, اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آتی کہ کوئی جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ کر سکتا ہے. کیا یہ تینوں بہت بڑی تعداد ایسی ہے اس وقت عالم اسلام میں کہ جن کو نہ اہل بیت کے فضائل کا علم ہے نہ اہل بیت کے مصائب کا. اور عزاداری جو ہے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ اہل بیت کے فضائل بھی ان کو بتائے جائیں اور مصائب بھی بتائے جائیں.